الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، اور كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی پڑھی ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کسے کہتے ہیں اس کی حقیقت کو بیان کیا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. سچا مسلمان، اچھا مسلمان، بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور جس کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، دین کے 5 شعبے ہیں. ایک شعبہ ہے عقائد کا، دوسرا شعبہ ہے عبادات کا، تیسرا شعبہ ہے معاشرت کا، چوتھا شعبہ ہے معاملات کا اور 5واں شعبہ ہے اخلاقیات کا. ہم نے دین کو صرف 2 شعبوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے، ایک عقائد کے اوپر اور عبادات کے اوپر. یہ دونوں کام کر لینے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ یہی دین ہے، اس کے علاوہ اب دین نہیں ہے. جس طریقے سے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے، جس طریقے سے عبادات کا مکمل ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے معاملات. آدمی تجارت کس طرح سے کرے، آدمی لین دین کس طریقے سے کرے، اس کے اندر بھی فرائض ہیں، اس کے اندر بھی واجبات ہیں، اس کے اندر بھی سنتیں ہیں. جس طریقے سے عبادات کے اندر جو ہے فرائض ہیں، وہ جو ہے واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحب ہے، اسی طریقے سے دین کے جتنے شعبے ہیں تو ہم نے صرف دین جو ہے صرف عقائد کو سمجھ لیا ہے اور عبادات کو سمجھ لیا ہے. عبادات کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. ہم نے انہی چیزوں کو عبادت سمجھ لیا ہے، انہی چیزوں کو پورا دین سمجھ لیا ہے. معاملات کے اندر ہماری توجہ نہیں جاتی ہے، معاشرت کے اندر ہماری فکر نہیں ہوتی ہے. معاشرت کا معاملہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ آدمی کا رہن سہن کیسے ہو، گھر میں کس طریقے سے زندگی گزارے، گھر والوں کے ساتھ کس طریقے سے رہے، بڑوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئے، چھوٹوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئے، اپنے پاس پڑوس والوں کے ساتھ کس طریقے سے رہے، محلے والوں کے ساتھ کس طریقے سے رہے. یہ معاشرت کے اندر داخل ہے، اسے معاشرت کہتے ہیں. اسی طریقے سے ایک شعبہ ہے اخلاقیات کا، اسی طریقے سے ایک شعبہ ہے اخلاقیات کا. تو میں نے جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا تعلق جو ہے معاشرت سے ہے کہ انسان جو ہے اپنی زندگی گزارنے میں اپنے پاس پڑوس والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ جو ہے کس طریقے سے زندگی گزارے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اندر اگر انسانیت پائی جائے، آدمی کے اندر اگر آدمیت پائی جائے تو اس کا نقشہ بدل جاتا ہے. ہم آدمی ضرور ہیں، ہم انسان ضرور ہیں،
ہمارے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی ہے، ہمارے اندر آدمیت نہیں پائی جاتی ہے۔ جب تک ہمارے اندر انسانیت نہیں آئے گی، جب تک ہمارے اندر آدمیت نہیں آئے گی، ہم صحیح طریقے سے مسلمان کہلانے والوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تعلیم دی ہے کہ مسلمان کو اس طریقے سے رہنا چاہیے کہ اس کی ذات سے، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کے رہن سہن سے، اس کے چلنے پھرنے سے، اس کے آنکھ کے اشاروں سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، کسی مسلمان کے دل کے اندر چوٹ نہ لگے، کسی مسلمان کو دکھ نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے۔ کتنے سال تک رہے؟ 10 سال تک انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 سال کا زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا ایسا گزرا کہ ایک دن بھی کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، ایک دن بھی مجھے کبھی تانا نہیں دیا، ایک دن بھی مجھے کبھی گالی نہیں دیا۔ آج کل ہم لوگ اپنے خادم کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ملازم کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے ہیں وہ خود سوچنے کی بات ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال تک میں آپ کی خدمت میں رہا، تو 10 سال کے زمانے میں کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ کوئی الفاظ میرے سامنے کہے ہوں، کبھی ایسا موقع نہیں ملا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے کہیں بھیج دیا کہ انس فلاں جگہ جاؤ، وہاں سے جلدی سے یہ کام کر کے آؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، عمر کم تھی ان کی، بچپنا تھا، اور راستے میں جاتے جاتے بچے کھیل رہے تھے، اسی کھیل میں مگن ہو گئے، وہ کھیل دیکھنے میں لگ گئے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کہ انس ابھی آیا نہیں، انس آیا نہیں۔ جب زیادہ انتظار ہوا تو انتظار کے بعد جب ناامید ہوئے تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ڈھونڈنے کے لیے اس راستے پر جانا پڑا۔ جاتے جاتے دیکھا کہ انس تو یہاں بچوں کا کھیل دیکھ رہا ہے، پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا۔ تو حضرت انس نے پیچھے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس کیا تم نے کام کر لیا؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں ابھی جا رہا ہوں، میں ابھی کر لوں۔ تو یہ مزاج، یہ اخلاق تھے، یہ رہن سہن تھا، یہ طریقہ بتلا دیا کہ آپ بھی اسی طریقے سے اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی ہو اور اپنے آپ کو امتی کہلانا چاہتے ہو تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی وہ طریقہ اختیار کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شب برات کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بسترے میں آرام فرمانے لگے۔ رات آدھی رات گزرنے کے بعد، شب برات وہ بڑی رات ہے، ابھی آنے والی ہے، وہ ہمارے سامنے بھی ہے، اور اس رات کے اندر ہم لوگ بھی شب گزاری کرتے ہیں، جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آدھی رات گزرنے کے بعد آپ بالکل آہستہ سے اٹھے، یعنی بازو والے کو احساس نہیں ہونا کہ یہ اٹھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اس طریقے سے بیدار ہوتے ہیں، سو کر اٹھتے ہیں کہ ہمارے بچے اڑ جاتے ہیں، ہماری عورتیں تھکی ہوئی رہتی ہیں، وہ اڑ جاتی ہیں بیچاری، ان کی نیند پوری ہوتی نہیں ہے، ہماری تو پوری ہو جاتی
جاتی ہے، ہم سامنے آس پاس والے کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ ایک دم بالکل اس انداز سے اٹھے کہ مجھے احساس تک نہیں ہوا، پھر بستر سے اٹھے، اٹھنے کے بعد جو ہے وضو وغیرہ کیا، پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ دروازے سے باہر، یعنی دروازہ بالکل آہستہ سے کھولے، باہر آنے کے بعد جو ہے دروازے کو جو ہے آہستہ سے بند کیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اتنا خیال رکھتے تھے اپنے ساتھیوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے گھر والیوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے دوست و احباب کا، اس اتنا جو ہے خیال رکھتے تھے کہ کبھی گرم نہیں ہوتے تھے، نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے، اور یہ فکر رہتی تھی کہ ہماری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم صبح سے شام تک ہماری یہی فکر ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی بڑا نہ بن جائے، ہمارے سامنے کوئی سر اونچا کر کے نہ بیٹھے، ہمارے سامنے کوئی اپنی تعریف نہ کرے، ہماری یہ فکر ہوتی ہے آج کل۔ ہم اپنے سامنے کسی کو بڑا بننا پسند نہیں کرتے ہیں، کسی کو اچھا رہنا پسند نہیں کرتے ہیں، یہ ہماری سوچ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب آدمی دوسروں کی پریشانی کو برداشت کرتا ہے، جب آدمی دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا ہے، دوسروں کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقام عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کا مقام عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک صحابی کا واقعہ ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج کل ہمارے محلوں میں جھگڑے ہی جھگڑے، عورتوں میں جھگڑے، مردوں میں جھگڑے، کسی نے ہمارے نل سے پانی لے لیا وہ جھگڑا، کوئی ہمارے دروازے کے سامنے کسی نے کچھ پھینک دیا وہ جھگڑا، جھگڑے ہی جھگڑے، جس کی نحوست سے برکتیں اڑ گئی ہے، نہ ہماری عمروں میں برکت ہے، نہ ہمارے گھر کے کھانے پینے کی چیزوں میں برکت ہے، نہ ہماری کمائی کے اندر برکت ہے، بے برکتی پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے اوپر میں ایک یہودی رہتا تھا، میرے گھر کے اوپر میں ایک یہودی رہتا تھا، اور اس نے اپنے قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا سناس وہی بنا لیا تھا۔ وہ کچھ دنوں کے بعد جو ہے اس میں ایک سوراخ پڑ گیا۔ آج جیسا تو مضبوط زمانہ تھا نہیں، آج کل تو بہت مضبوط بناتے ہیں، پانی کا قطرہ بھی نہیں ٹپکتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو بیت الخلا تھا، جہاں وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتا تھا، وہ کچھ دنوں کے بعد اس میں تھوڑا سا سوراخ ہو گیا، تو جب بھی کوئی وہاں قضائے حاجت کے لیے جاتا تھا تو وہ غلاظت جو ہے نیچے ٹپکتا تھا، اور نیچے ٹپکنے کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دن دو دن کا زمانہ نہیں، عرصہ دراز تک یہی سلسلہ رہا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ایمانی غیرت اس بات پر جو ہے گوارا نہیں کی اس بات کو کہ میں جا کر کے اپنے پڑوسی کو کہوں کہ تمہاری گندگی ہمارے گھر میں گرتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسیوں کا احترام کرو، اپنے پڑوسیوں کا اکرام کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرو۔ یہ میرے نانا نے جو ہے فرمایا ہے۔ میری غیرت ایمان جو ہے اس بات پر جو ہے گوارا نہیں دیتی ہے کہ میں اوپر والوں سے جو تکلیف پہنچ رہی ہے میں ان کو جا کے بتاؤں کہ جو ہے میرے گھر میں جو ہے غلاظت جو ہے آ رہا ہے۔ آج کل اگر ہمارے گھروں کے سامنے کوئی پانی پھینک دے تو لڑائی پہ لڑائی شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھروں کے سامنے کسی کا نل کا پانی آ جائے تو ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یعنی ہم دوسروں کی پریشانی برداشت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔
ہم دوسروں کو کتنا بھی تکلیف دیں وہ چلے گا، لیکن دوسروں کی طرف سے تکلیف ہمارے اندر آنی نہیں چاہیے، ہمارے پاس سے گزرنا نہیں چاہیے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنے نانا کی بات کو سامنے رکھ کر کے جو ہے اپنے پڑوس والے کو ایک جملہ تک نہیں کہا، اور زمانے تک جو ہے عرصے تک جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک روز وہ یہودی عورت جو اوپر رہتی تھی کسی کام کے لیے حضرت حسن کے اور گھر میں آئی، اور ان کی اہلیہ سے ملاقات کے لیے جو ہے گھر کے اندر گئی، دیکھا تو یہاں بدبو ہی بدبو، جدھر جاؤ بدبو 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 بدبو۔ وہ تو شرم سے بالکل جو ہے شرمسار ہو گئی اور بہت زیادہ شرمندہ ہوئی۔ وہ جو کام پوچھنا تھا پوچھی وہ، اور جلدی سے بھاگ کے گئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی خدا کے واسطے نہ معلوم کب سے ان کے گھر میں بدبو جو ہے گر رہی ہے، جو ہے پاخانہ جو ہے گر رہا ہے، وہاں تو بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، اور وہ لوگ کیسے زندگی وہاں گزار رہے ہیں، آپ جلدی جاؤ جو ہے پہلے معافی مانگو اور آ کر کے اسے صحیح کرو۔ وہ یہودی جو ہے ڈرتا ہوا بھاگتا ہوا گیا وہاں اور ان کے قدموں میں گر گیا، معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا خدا کے واسطے معاف کر دو، مجھے معلوم نہیں کہ جو ہے ہماری گندگی تمہارے گھر میں گر رہی ہے، خدا کے واسطے معاف کرو۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ میرے نانا کی نصیحت ہے کہ اپنے پاس پڑوس والوں کا احترام کرو، اکرام کرو، اس لیے میں نے آپ کو کہنا گوارا نہیں کیا، آپ کو کہہ کر کے آپ کو تکلیف پہنچانا گوارا نہیں کیا میں۔ وہ یہودی وہی گر گیا اور کہنے لگا میں یہاں سے بعد میں جاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا۔ جس اسلام کے اندر جو ہے پاس پڑوس والوں کا اتنا اکرام ہو، اور جو اسلام کے ماننے والے جو ہے اپنے پاس پڑوس والوں کی تکلیف کو برداشت کرتا ہو، وہ اسلام جھوٹا مذہب نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، بعد میں جو ہے میں جا کر کے جو ہے صاف صفائی کروں گا، وہی جو ہے مسلمان ہوا، بعد میں جا کر کے جو ہے اپنا انتظام کیا۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ حقیقت کے اعتبار سے مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یہی مسلمان ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ نام کے مسلمان ہو سکتے ہیں، اور وہ جو ہے ہماری نظروں کے سامنے مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک بزرگ گزرے ہیں، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ ایک مرتبہ ٹھیک دوپہر کے وقت 12 بجے کے وقت گرمی کے دنوں میں چراغ جلا کر کے بازار میں گھوم رہے تھے۔ چراغ، سورج کے سامنے چراغ کی کیا حقیقت ہے؟ سورج نکل گیا، دنیا کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، لائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو وہ اللہ والے آدمی جو ہے چراغ جلا کر کے جو ہے وہ بازار کے اندر پھر رہے ہیں۔ کسی پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بزرگ آپ یہ سورج کی روشنی میں چراغ جلا کر کے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا سونا اور چاندی کیا کچھ ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کے؟ فرمانے لگے میں انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا یہ جتنے انسان یہاں ہیں بازار کے اندر جو ہے مارکیٹ پورا بھرا ہوا ہے، کیا یہ سب جانور اور گدھے ہیں؟ یہ سب انسان ہی تو ہیں۔
وہ کہنے لگے ہاں ہاں ہے تو انسان، لیکن میں اصلی انسان کو جو ہے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تھوڑی دیر اس آدمی کے اوپر توجہ ڈالے اور کہا کہ اب دیکھو جو ہے بازار کے اندر کون نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے نظر کھولی اور دیکھا تو پورا بازار جو ہے گدھوں سے اور جو ہے بھیڑیوں سے اور جو ہے جانوروں سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک بھی انسان اس بازار کے اندر نظر نہیں آیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کل ہم لوگ انسان کی شکل میں انسان ہیں۔ آج ہر ایک آدمی دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے، دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا رہتا ہے، دوسرے کو گرانے کی چکر میں لگا ہوا رہتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے سامنے ایک بہت بڑی رات آنے والی ہے اور ایک بہت مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مبارک مہینہ کے آنے سے پہلے جو ہے ہم انسان بن جائیں، ہم صحیح مسلمان بن جائیں، ہمارے اندر جو ہے انسانیت آ جائے، ہر آدمی اس بات کی فکر کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ وقت تو ہو گیا، 5 منٹ کا اور جو ہے برداشت کر لیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ایک واقعہ لکھا ہے اور فرمایا کہ جو آدمی کسی آدمی کو تکلیف دیتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے وہ آدمی نہیں ہے، حقیقت کے اعتبار سے وہ آدمی نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جانور کی 3 قسمیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ جانور کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس جانور سے آپ نفع حاصل کرتے ہیں اور وہ آدمی کو، انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا، جیسے بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، تو ان سے ہم لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، اس کا دودھ بھی پیتے ہیں، اس سے جو ہے گھی بھی بنا لیتے ہیں، اور اگر بوڑھا ہو جائے تو ذبح کر کے کھا بھی لیتے ہیں، اس کی ہڈیوں کو چبا کر کے چوس لیتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد بھی وہ ہم جو ہے وہ نفع دے کے جاتا ہے، اس کے چمڑے سے ہم فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ایک جانور کی یہ قسم ہے کہ وہ انسان کو نفع ہی نفع دیتا ہے، الا ماشاءاللہ کبھی جو ہے تکلیف پہنچا دے۔ فرمایا دوسری قسم جانور کی وہ ہے جو انسان کو صرف نقصان پہنچاتا ہے، اس سے نفع کی امید نہیں ہے، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، چیتا ہے، شیر ہے، اس سے انسان کو نفع نہیں ملتا ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ سانپ آ جائے کاٹ لے تو انسان مر جاتا ہے، اس سے کوئی نفع کی امید نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ تیسری قسم جو ہے انسان کی جو ہے اس سے نفع تو نہیں ملتا ہے انسان کو، لیکن نقصان بھی نہیں ہے۔ جیسے جانور، کچھ جانور ایسے ہیں جیسے بلی ہے، جیسے جو ہے لومڑی وغیرہ ہے جو جنگلوں کے اندر رہتے ہیں، اور بھی بہت ساری جانور ہیں جس سے نفع تو نہیں ہے لیکن وہ انسان کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ جانور کی 3 قسم بنانے کے بعد انسان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے انسانوں، تم اشرف المخلوقات ہو، تمام مخلوق کے اندر اللہ نے تم کو اشرف بنایا ہے، بہتر بنایا ہے، سب سے اچھا مخلوق بنایا ہے۔ اے انسانوں، اگر تم پہلی قسم کا جانور نہیں بننا چاہتے ہو، یعنی دوسروں کو نفع نہیں پہنچانا چاہتے ہو، انسانوں کو مخاطب کر کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، اگر تم پہلی قسم کا جانور نہیں بننا چاہتے ہو، یعنی پہلی قسم کا جانور یہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع ہی نفع پہنچائے، اگر نہیں بننا چاہتے ہو تو تیسری قسم کا جانور بن جاؤ، یعنی تمہارے ذریعے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تمہارے ذریعے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، خدا نہ خواستہ اگر تم تیسری قسم کا بھی جو ہے جانور نہیں بننا چاہتے تو
तुम दूसरी किस्म में शामिल हो जाओगे, यानी तुम्हारी मिसाल सांप और बिच्छू और शेर और चीता जैसे हो जाएगी, यानी हर वक्त दूसरों को फाड़ने, काटने और खाने की फिक्र में रहते हो। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये मिसालें दी जाती है समझाने के लिए, ताकि हमारे दिलो दिमाग के अंदर जो है ये बात पैवस्त हो जाए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से किसी भी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे, ना घर वालों को, ना बाहर वालों को, ना पास पड़ोस वालों को, ना मोहल्ले वालों को, ना गांव वालों को, किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे, वो हकीकत में वही मुसलमान है। अल्लाह ताला मुझे भी और आप तमाम को भी इन सब बातों पर अमल करके इस हदीस के मुताबिक मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत पढ़े। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.